کلاس 6 کا اسلامیات کا ٹیچر۔ میرے بچوں، آج ہم اسلامیات کا دوسرا لیکچر لینے جا رہے ہیں۔ سبق کا عنوان جو ہے ایمانیات اور عبادات ہے، اور اس میں سب سے پہلے ایمانیات کی بات کریں گے۔ تو پہلا حصہ جو ہے ایمانیات کے حوالے سے ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اور میرے بچوں، اس کی ہم آج کتاب سے ریڈنگ کریں گے۔ آپ کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے 7 جو ہے وہ اوپن کر لیں، صفحہ نمبر 7 اوپن کر لیں۔ ایمانیات اور عبادات۔ میرے بچوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، سب سے پہلے میرے بچوں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، لفظ ایمان ہے ہمارے سامنے۔ ہم نے سب سے پہلے ایمان کا معنی اور مفہوم یاد کرنا ہے کہ معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے۔ میرے بچوں، ایمان کا مفہوم، ایمان سے مراد ہوتا ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینے کا نام ایمان ہے۔ اور میرے بچوں، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ہمیں سورہ اخلاص آتی ہے نا میرے بچوں، تو اس میں سب سے پہلے ایک لفظ ہے قل هو اللہ احد۔ اے پیغمبر فرما دیجئے اللہ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ خدا ازلی ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اور میرے بچوں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر ہم سورہ اخلاص کا ترجمہ کر لیں تو ہمیں ایمانیات کا پہلا حصہ جو ہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور سورہ اخلاص کو آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم اس کو ترانۂ توحید کہتے ہیں۔ وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا ہے۔ میرے بچوں، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کائنات میں موجود ہر شے کا مالک بھی اللہ ہے۔ وہی سب کو رزق دینے والا، وہی سب کو پالنے والا ہے۔ کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے بچوں، ہم اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہو سکتے۔ اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ میرے بچوں، اللہ ہمیں زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے۔ اور میرے بچوں، دوسرا پیرا آپ دیکھیں تو آپ کو ایک نئی چیز سامنے آپ کے آئے گی۔ ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اسی کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی آسمانی کتابوں اور تمام نبیوں اور رسولوں کو میرے بچوں سچا تسلیم کیا جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری نبی اور آخری رسول تسلیم کیا جائے، جسے ہم خاتم المرسلین کہتے ہیں، خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب تسلیم کریں۔ اور میرے بچوں، الہامی 4 کتابیں ہیں، اور قرآن ان میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی کتاب ہے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور میرے بچوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا معنی ہوتا ہے واحد و یکتا جاننا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ میرے بچوں، عقیدہ توحید ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہی دلیل لے کر دنیا میں آئے۔ توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگوں تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ضروری ہے کہ تمام مشکلات و مسائل میں صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر چلتے رہتے ہیں۔ چاند کی منزلیں مقرر ہیں، موسم بدلتے اور لوٹ کر آتے رہتے ہیں۔ یہ سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا، یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اگر اس کی خدائی میں کوئی اور اس کا شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر اختلاف ضرور ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے بچوں واحد و یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی خالق و مالک ہے، ہماری زندگی اور موت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، ہماری تمام ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، اس لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگنی چاہیے، اس کے سوا کسی کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں نہ ہونا چاہیے۔ اس کے احکام کو اس کی مرضی کے مطابق میرے بچوں پورا کیا جائے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرأت، بہادری، صبر، توکل اور یقین جیسی صفات جو ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات، اخوت جیسی خوبیاں میرے بچوں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرے بچوں